بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھس میں ایک عجیب سوال کیا جاتا ہے کہ -√-1 یہ ایوٹا کے برابر کیوں ہے؟ تو پہلے جب نمبر ہوتے تھے تو وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ نمبر ہوتے تھے۔ پھر اس میں 0 آ گیا، 0 کے بعد پھر 9 کے بعد پھر 10 11 12 13 اس طرح ہو گئے، تو ان سب کو ہول نمبر میں رکھا گیا۔ تو جب ہول نمبر میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد مثلا ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو ہم مائنس میں جاتے ہیں، تو مائنس والے نمبر بھی آ گئے، تو ان ساروں کو پھر انٹیجر کہا گیا۔ تو جب ہم کسی سے تھوڑا سا آدھا حصہ لیتے ہیں، روٹی ہم آدھا لیتے ہیں، تو اس کو ہم ہاف میں رکھ دیتے ہیں، تو اس میں پھر یہ نمبر بھی آ گئے نا، پوائنٹ والے۔ تو ان سب کو کہا گیا کہ یہ ہے ریشنل نمبر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نمبر بھی آ گئے، جیسے یہ ہو گیا 1/3، یہ بھی ابھی ریشنل ہے نا، 0.333 اس طرح آتے ہیں، تو یہ بھی ریشنل ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی کچھ اریشنل نمبر بھی آ گئے، جیسے یہ ہو گیا √5، یہ ہو گیا۔ ابھی ایک نمبر ایسا آ گیا کہ اگر اس پہ میں اسے اس طرح سمجھاتا ہوں، ایک ایکویشن ہے ہمارے پاس، یہ x² - +1 = 0۔ اب ہم جب x کی ویلیو نکالتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ x²، یہ 1 کو ہم ادھر شفٹ کرتے ہیں، تو x = √-1۔ تو ابھی اس کا جو سلوشن ہے ہمارے پاس، ابھی دیکھیے اگر اس پہ میں دوبارہ اسکیئر لے لوں دونوں سائڈ پہ، تو یہ آ جاتے ہیں نا، x² = -1۔ اگر اس پہ میں ایک بار پھر اسکیئر لے لوں تو کیا آ جاتے ہیں؟ تو یہ 1 آ جاتے ہیں۔ تو اس پہ میں اگر دوبارہ انڈر روٹ لے لوں تو یہ دیکھیں تو x² = 1۔ تو وہ جو مائنس تھا تو وہ پھر کہا گیا، اس لیے ہم اس کو، یہ جو انڈر روٹ -1 ہے، اس کو ہم ایوٹا لکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں۔ تو یہ جو نمبر ہے، اس نمبر کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس نمبر۔ ایک ہوتے ہے ریئل نمبر جس کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کمپلیکس نمبر کی جو اس طرح ہوتے ہیں، تھوڑے کنفیوزیبل سچویشن میں ہوتے ہیں نا، تو اس کی جو ویلیو مائنس وغیرہ، تو ادھر مائنس تھا ابھی ادھر نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس طرح کے نمبر کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس نمبر۔ تو اس کو ہم اس طرح کی فارم میں لکھ سکتے ہیں، یہ اس کا ریئل پارٹ ہوتا ہے، یہ اس کا ریئل پارٹ ہوتا ہے، اور یہ اس کا ہوتا ہے امیجنری پارٹ، کیونکہ یہ جو ایوٹا ہے تو یہ اس کے برابر ہے نا، تو اس کے ساتھ جو بھی ادھر آئے گا تو وہ اس کا 3 ایوٹا، تو یہ اس کا امیجنری پارٹ ہو گیا، اور جو ادھر آئے گا اس کا ریئل پارٹ ہو گیا، یا ادھر یا ادھر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے یہ۔ تو ابھی دوسرا کویشچن جو ہے ہمارے پاس میتھس میں، ادھر میں نے لکھے ہیں، تو وہ ہے کہ ایک کویشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ جو A0 ہے، A کی طاقت 0، یہ 1 کے کس طرح برابر ہے؟ تو یہ A کی طاقت 0 کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں نا کہ A1 - 1، یا 1 - 1 سے بھی 0 آتا ہے، 2 - 3 سے بھی 0 آتا ہے، اس طرح لکھ سکتا ہوں نا۔ تو جب اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں تو اسے تو دوبارہ وہی 0 آئے گا نا۔ تو اس کو میں پھر اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا ہوں۔ تو یہ لا آف ایکسپوننٹ کے مطابق، اکارڈنگ ٹو لا آف ایکسپوننٹ،
اکارڈنگ ٹو لا آف ایکسپوننٹ تو جب یہ ہمارے پاس اس طرح ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو یہ اس کے برابر ہوتے ہیں نا، تو اس لیے یہ ڈاٹ کا مطلب ہے ملٹیپلائی، تو یہ اس طرح ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ کٹ جاتا ہے 1 ملٹیپلائڈ بائی 1 ڈیوائڈ بائی 1، تو اس سے 1 آتا ہے، یہ دیکھو اس سے 1 آ گیا، اس سے 1 آ گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے، یہ تھوڑے کامن میتھس پرابلم ہے نا، اس لیے اس کو میں سولو کر دیتا ہوں۔ ابھی یہ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو بھی نمبر ہوتا ہے، جو بھی نمبر اگر اس کو ہم 3 پہ ڈیوائڈ کریں، مثال کے طور پر 9 کا نمبر ہے، سوری جو بھی نمبر ہوتا ہے اگر اس کو ہم 0 پہ ڈیوائڈ کر دیں، فار ایگزامپل 9 ہے، 9 کو اگر میں 0 پہ ڈیوائڈ کر دوں تو اس سے آتا ہے انفینٹی، یہ کیوں آتا ہے دیکھو، اس کو میں 0 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں نا، تو اگر میں چلو میں 9 میں جاتا ہوں، 9 میں 9 میں جاتا ہوں نا، تو 9 0 سر 0، تو وہی 9 آتا ہے۔ اس طرح میں اگر 8 میں جاتا ہوں تو 8 0 سر 0، تو وہی 9 آتا ہے، تو اس لیے اس کا جواب جو ہے وہ مطلب اس کا جواب جو ہے وہ مطلب پھر انفینٹی میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو جو بھی نمبر ہو اگر وہ 0 پہ ڈیوائڈ کر دے تو اس سے آتا ہے انفینٹی۔ کامن میتھس کویسچنز ہے نا جو عام طور پر پیپر میں تو زیادہ نہیں آتے، لیکن یہ ویسے پوچھے جاتے ہیں، تو اب یہ سوال بھی آپ کا ہو گیا کہ انڈر روٹ -1 ایکول ٹو آئیوٹا یہ کیوں ہے، ڈفرینٹ نمبر بھی میں نے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ ابھی ایک سوال یہ ہے کہ جو ریشنل نمبر ہے اور اریشنل نمبر ہے، ان دونوں کا یونین ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ریئل نمبر کے، اور جو ریشنل نمبر ہے اور اریشنل نمبر کا جو ہمارے پاس انٹرسیکشن ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے نل سیٹ کے۔ یہ اس لیے برابر ہوتا ہے یونین آف ریشنل نمبر اینڈ اریشنل نمبر ایکول ٹو ریئل نمبر، بیکاز ریئل نمبر کمپوزڈ آف ریشنل اینڈ اریشنل نمبر، اور ریشنل اور اریشنل نمبر میں کوئی کامن نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے پاس نل سیٹ کے برابر ہوتا ہے۔ سمپل طریقے اس کا یہ ہے۔ اور یہ جو میں نے دوسرا سوال لکھا ہے کہا گیا یہ ابھی دیکھیں، یہ سوال بھی آپ کا ہو گیا، یہ تو میں ٹک ٹک کرتا ہوں نا تاکہ یہ بھی آپ کا ہو گیا، اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا، اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا، اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا۔ ابھی یہ ہے، یہ جو ہے اس کو بھی دیکھنا کہ جو نیچرل نمبر ہے، نیچرل نمبر از دی سب سیٹ آف ہول نمبر، اینڈ ہول نمبر ادھر دیکھیں، natural number is the subset of whole number. Whole number is the subset of integer. Integer is the subset of rational number. And irrational number is the set of real number. Subset of real number. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھو کہ نیچرل نمبر کے ساتھ جب ہم 0 لگاتے ہیں تو یہ ہول نمبر بن جاتے ہیں، اس لیے ہول نمبر میں تمام نیچرل نمبرز آ گئے، اور انٹیجر میں پلس میں بھی ہوتے ہیں اور اس طرح مائنس میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 0 +1 -1 +2 -2 اس طرح ہوتے ہیں نا، تو اب یہ سارے کے سارے جو نمبر ہے یہ ابھی انٹیجر میں ہوتے ہیں، اور اس میں جو +0 کے بعد جو مطلب پلس نمبر ہوتے ہیں 0 اور آل پازیٹیو انٹیجرز، تو مطلب ہول نمبر میں آتے ہیں، تو ہول نمبر جو ہے وہ انٹیجر کا سب سیٹ ہو گیا، اس طرح انٹیجرز ریشنل نمبر کا سب سیٹ ہو گیا، ریشنل نمبر جو ہے وہ ریئل نمبر کا سب سیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح تو یہ ان کے مطلب پاور سیٹ بن جاتے ہیں، یہ جو ریئل نمبر ہے یہ سب کا پاور سیٹ ہے، اور اس طرح یہ جو ریشنل نمبر ہے یہ ان تینوں کا سب سیٹ ہے، سوری یہ ان تینوں کا پاور سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو انٹیجر ہے یہ ان دونوں کا پاور سیٹ ہے، اور پھر اس میں جو ہم دوسرے نمبر استعمال کرتے جیسے پرائم نمبر، وہ سارے کے سارے ان میں آتے ہیں،
پرائم نمبر، کمپوزٹ نمبر، ایون، آڈ وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب ان میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوال بھی ہو گیا. تقریباً یہ سارے آسان ہیں. تو اب یہ پوچھے جاتے ہیں کہ یہ جو ڈویژن اور سبٹریکشن ہے یہ کمیوٹیٹیو آپریشن نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے. یہ دیکھو ابھی جب ہم 3 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا 2 پہ، تو یہ 2 کو جب ہم 3 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کا الگ جواب آتے ہیں، اس کا الگ جواب آتے ہیں. اس لیے یہ کمپٹیٹیو آپریشن نہیں ہے ڈویژن. اور اس طرح سبٹریکشن بھی ہے. یہ دیکھو یہ بھی اس کا الگ جواب آتے ہیں، اس کا الگ جواب آتے ہیں اور اس کا الگ جواب آتے ہیں. اس لیے یہ بھی نہیں ہے سبٹریکشن اور ڈویژن کمپٹیٹیو آپریشنز نہیں ہے. ابھی ادھر ایک کہتے ہیں کہ یہ جو سارے کے سارے فارمولے ہے الجبرک کی آپ پروف کریں. تو اس کو میں ایک کو پروف کرتا ہوں، باقی کو پھر آپ کر دیں پروف. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہے نا فارمولا کہ اس کو میں 2 طریقوں سے پروف کرتا ہوں. ٹھیک ہے، 2ab پلس بی اسکوئر. تو یہ دیکھیں اے اسکوئر پلس بی، اے پلس بی کو میں 2 دفعہ، میں اگر اے پلس بی کو اے پلس بی سے ملٹیپلائی کروں تو اے پلس بی ہول اسکوئر آ جاتا ہے. تو اس کو دیکھو اے انٹو اے، اے اسکوئر، اے انٹو بی پلس ای بی، بی انٹو اے پلس ای بی پلس بی اسکوئر. تو اسے آ جاتا ہے اے اسکوئر پلس 2ab پلس بی اسکوئر. اگر اس کو میں دوسرے طریقے سے کروں بائی فیکٹرائزیشن میتھڈ، تو یہ دیکھیں یہ اے اسکوئر ہے، اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ اے بی مڈ ٹرم کو میں نے بریک کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے اس طرح لکھا، اس کو بھی میں نے اس طرح لکھا، اس کو بھی میں نے اس طرح لکھا، اے پلس بی آ گیا. ٹھیک ہے، تو اے پلس بی کو میں نے کامن لے لیا. یہ دیکھو تو اس سے وہی جواب آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ کامن میتھڈ میں دوسرے فارمولے بھی اس طرح ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے فارمولے بھی اس 2 سے ہو سکتے ہیں. وہ جو ہے نا یہ ایک یہ ہے، یہ بھی ہے، سوری یہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سارے فارمولے جو ہے وہ ان طریقوں سے کر سکتے ہیں، وہ پروف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہ سوال بھی آپ کا ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ فادر آف تھیورم کیا ہے؟ وٹ از دی فادر آف تھیورم؟ یہ اس کو میں کرتا ہوں. واٹ از دی فادر آف تھیورم؟ فادر آف تھیورم یہ کہتا ہے کہ اب دیکھیے ادھر پہ دیکھیں نا کہ فادر آف تھیورم یہ کہتا ہے ہمیں کہ یہ کہ اگر ایک ٹرائنگل میں دو کرسپونڈنگ اینگلز کانگرنٹ ہو تو اس کی جو کرسپونڈنگ سائڈس ہے وہ بھی کانگرنٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ 2 اینگل اگر کانگرنٹ ہو تو یہ 2 سائڈ بھی کانگرنٹ ہوتے ہیں. ابھی اس کو ہم پروف کس طرح کریں گے؟ دیکھو پروف ہم اس طرح کریں گے کہ ادھر لکھیں گے پروف اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل الفا، اس کو میں نے کہہ دیا، اس کو میں نے کہہ دیا بیٹا، اس کو میں نے کہہ دیا گیما، اس کو میں نے کہہ دیا اے، اس کو میں نے کہہ دیا بی. ٹھیک ہے، یہ جو بائی سیکٹر ہے اس کو میں نے کہہ دیا ایچ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ادھر بائی سیکٹر کو ڈرا کر دیا. کنسٹرکشن میں نے لکھا نہیں لیکن پتہ بھی چلتا ہے کہ اس کو میں نے کہہ دیا ایکس، اس کو میں نے کہہ دیا وائی، اور اس کمپلیٹ کو میں نے کہہ دیا سی. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھو کہ یہ اینگل اس اینگل کے ہم نے 2 مطلب ٹرائنگل بنائے نا. اس کو میں نے کہہ دیا کیپیٹل بی، اس کو میں نے کہہ دیا اے، اس کو میں نے کہہ دیا سی. اس طرح میں نے نام دیے، تھوڑے سے گڑبڑ ہو گیا لیکن پھر بھی صحیح. دیکھیں اگر ہم ان دونوں ٹرائنگلوں میں دیکھیں، ٹرائنگل اے سی بی اور ٹرائنگل ای سی بی ٹو دی کرسپونڈ ٹرائنگل اے، اس کو میں نے اسمال سی کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو چلو میں ڈی کہہ دیتا ہوں. تو اے ڈی سی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں ٹرائنگل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ الفا کا جو اینگل ہے
اینگل الفا یہ ہمارے پاس برابر ہے اینگل بیٹا کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ ہمارے پاس گیون ہے. ہم نے اوپر اسٹیٹمنٹ میں پڑھا کہ ہمارے پاس گیون ہے. ابھی دیکھو دوسرا، یہ ہم نے ادھر بائسیکٹر کو رکھے تو بائسیکٹر کو جب ہم ڈرا کرتے ہیں تو ان دونوں کو یہ کٹ کرتے ہیں. ان دونوں کو یہ جو لائن ہے نا اس کو ایکول پارٹس میں اس نے ڈیوائڈ کیا ہے. تو یہ اور یہ برابر ہو گئے تو یہ اس کے برابر ہو گیا. تو یہ ہم نے کیا کیا ہے، کنسٹرکشن کیا ہے. اور بائسیکٹر کی یہ بھی 90 کے برابر ہے اور یہ بھی 90 کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اینگل، تو اس کو میں اگر 1 کہہ دوں، اس کو میں اگر 2 کہہ دوں، تو یہ بھی دونوں اینگل 2 برابر ہو گئے. تو یہ ہے بائسیکٹر کی وجہ سے یہ دونوں برابر ہو گئے. ابھی دیکھو یہ دونوں ٹرائنگل ہمارے پاس کانگرنٹ ہو گئے. یہ دونوں ٹرائنگل ہمارے پاس کیا ہو گئے، کانگرنٹ ہو گئے. تو ایس اے پوسٹولیٹس ایس اے، تو اس کے جو کرسپونڈنگ سائڈز ہیں، سائڈ اے کانگرنٹ ہو گئے سائڈ بی کے ڈیو ٹو دی کرسپونڈنگ اینگلز آف ڈیو ٹو دی کانگریسی آف ٹو ٹرائنگل. سو دی کرسپونڈنگ اینگلز اور سائڈز اور آلسو کانگرنٹ. اوکے، تو یہ فادر آف تھیورم ہے. اس تھیورم کو فادر آف تھیورم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس تھیورم سے ہم جب 10th میں جاتے ہیں تو 10th میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے تھیورم اس تھیورم جب ہم 10th کلاس میں جاتے ہیں 10th میں تو بہت سارے تھیورم اس تھیورم کی بنیاد پر حل ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے فادر آف تھیورم.